ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الفرقان: وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتیٰ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اس دن ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا. ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. ناظرین کرام، حسرت اور ندامت کی انتہا ہے جو قرآن کی ان دو آیات سے چل کے پڑتی ہے. قیامت کے دن کی منظر کشی ہے. مشرکین و منکرین حق احساس زیاں سے اپنی انگلیاں اپنے دانتوں سے کاٹیں گے کہ ہائے کاش ہم نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہوتا، کاش ہم ان کی باتوں کو مان لیتے، کاش ہم نے صالحین کو چھوڑ کر مشرکین سے دوستی نہ گانٹھی ہوتی جنہوں نے ہمیں حق کی راہ سے ہٹا کر گمراہی کے دلدل میں لا پھنسایا. آج اگر ہم اہل ایمان میں سے ہوتے تو ہمارا انجام یکسر مختلف ہوتا. ان آیات کے پس منظر میں صاحب روح المعانی بیان کرتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط جب بھی سفر سے آتا کھانا پکاتا اور اہل مکہ کی دعوت کرتا. اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پسند بھی کرتا تھا. ایک مرتبہ جب وہ سفر سے واپس گھر آیا تو کھانا تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرا کھانا نہیں کھا سکتا جب تک کہ تو لا الہ الا اللہ اور میرے رسول ہونے کی گواہی نہ دے دے. اس نے پھر کھانے کو کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دہرا دیا. اس کے بعد اس نے شہادت کی گواہی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا کھا لیا. اس واقعے کی اطلاع جب ابی بن خلف کو پہنچی تو وہ عقبہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ عقبہ کیا تو بددین ہو گیا؟ مشرکین مکہ دین توحید کو بددینی سے تعبیر کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اس پر عقبہ نے کہا کہ میں دل سے تو بددین نہیں ہوا، بات یہ ہے کہ ایک شخص میرے گھر آیا، میں نے اس سے کھانے کے لیے کہا تو وہ بولا کہ جب تک تو میرے کہنے کے مطابق گواہی نہ دے گا میں تیرا کھانا نہ کھاؤں گا. مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، لہٰذا میں نے اس کے قول کے مطابق گواہی دے دی. اس پر ابی بن خلف نے کہا کہ میں اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک تو اس شخص کے پاس جا کر بدتمیزی والی حرکت نہ کرے. چنانچہ اپنے جگری دوست کو خوش کرنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور سخت بدتمیزی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مجھے مکہ معظمہ سے باہر ملے گا تو میں تیری گردن مار دوں گا. یہ بات اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی. کئی سال بعد جب اہل مکہ بدر کی طرف جانے لگے تو اس نے پہلو تہی کرنا چاہیے اور اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس شخص نے جو مجھ کو دھمکی دی تھی اور جب تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو اس شخص کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، چنانچہ تم لوگ مجھے یہیں رہنے دو اور تم لوگ بدر کے لیے نکلو. لوگوں نے کہا تم بھی عجیب آدمی ہو، پہلی بات تو یہ کہ اس کے غالب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر بفرض محال کوئی ایسی صورت پیش آ بھی گئی تو تمہارے پاس تیز رفتار سرخ اونٹ ہے نا، اس پر سوار ہو کر بھاگ لینا. چنانچہ اس سے اپنی بدبختی بدر کے میدان میں لے گئی. کفر کو شکست ہوئی، یہ اپنے اونٹ کو لے کر بھاگا لیکن وادیوں کے پیچ و خم میں الجھ کر رہ گیا اور گرفتار ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا
قیامت کے روز جب یہ قبر سے اٹھے گا تو اس کی حسرت اور ندامت کی یہ حالت ہوگی جو ان آیات میں مذکور ہے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ظالم سے مراد عقبہ بن معیط اور فلاں سے اس کا جگری دوست ابی بن خلف مراد ہے۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ انسان کو دوست بناتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ کسی ایسے شخص سے دوستی نہ لگا لی جائے جو اسے بدی کے، ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور صالح دوست کے انتخاب پر بڑی سخت تاکید فرمائی ہے اور اسی طرح بدکار کی دوستی سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خوب غور کر لے کہ وہ کس سے دوستی بنا رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان کا حشر، انسان کا انجام اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے دوستی اور محبت کا رشتہ استوار کرے، فساق کی دوستی سے، فجار اور بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے دور بھاگے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور برے دوست کی مثال عطر بیچنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی مانند ہے۔ عطر بیچنے والا یا تو تمہیں تحفے کے طور پر کچھ دے گا یا تم اس سے عطر خرید لو گے، یا تم اس کے پاس بیٹھو گے تو اس کی خوشبو ہی پالو گے۔ اس کے برعکس بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبودار دھواں حاصل کرو گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کی مصاحبت نصیب فرمائے اور برے لوگوں سے دور فرمائے، ہمیں دنیا میں نیک بننے اور نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قیامت کی کسی بھی حسرت، کسی بھی ندامت سے بچا لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ